دی ڈان آف فریڈم کب لکھی گئی، لکھنے کا مقصد کیا تھا، تھیم کیا ہے، اور اس کی ورڈ ٹو ورڈ اور لائن ٹو لائن ایکسپلینیشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے آخر تک میرے ساتھ رہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیسن سٹارٹ کریں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ڈان آف فریڈم، اگست 1947۔ یہ وہ وقت تھا جب فیض نے اپنی یہ پوئم لکھی۔ تب پارٹیشن آف انڈیا ہو چکی تھی اور فیض بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا، ان ریولوشنریز میں سے ایک تھا جو یہ چاہتے تھے کہ پارٹیشن ہو اور ہندو اور مسلمز الگ الگ رہیں۔ تو اس پوئم کی سول تھیم میزریز آف پارٹیشن ہی ہے، یعنی وہ کون سی وجوہات تھیں جو پارٹیشن کا سبب بنی، اور پھر پارٹیشن کے بعد کون سے ایسے مسائل تھے جن کا مسلمانوں کو سامنا رہا۔ اب ہم پوئم کے ذریعے ان چیزوں کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ڈان آف فریڈم مطلب صبح آزادی۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ پوئم فیض کی اصل پوئم صبح آزادی کا ٹرانسلیٹڈ ورژن ہے، اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے آغا شاہد علی نے۔ These tarnished rays, this night smudged light۔ ٹارنشڈ ہوتا ہے میلا دھندلا، اور ریز آپ کو پتہ ہے شعائیں ہوتی ہیں، روشنی کی شعائیں۔ These tarnished rays مطلب ایسی روشنی جو دھندلی ہے۔ پوئٹری میں اس ٹیکنیک کو اوکسیمورون کہا جاتا ہے، یعنی جب ہم دو اپوزٹ چیزوں کو ایک آئیڈیا میں بیان کرتے ہیں۔ This night smudged light، smudged مطلب دھواں دار، یعنی دھوئیں سے آلودہ روشنی ہے۔ اس لائن میں فیض یہ کہہ رہے ہیں کہ جس روشنی کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں نہیں ملی۔ This is not that dawn for which, ravished with freedom, we had set out in sheer longing۔ یعنی یہ وہ صبح نہیں ہے جس کے ہم سب متمنی تھے، جس میں آزادی کی امنگ تھی۔ So sure that somewhere in its desert, the sky harbored a final heaven for the stars, and we would find it۔ اب یہاں پہ harbored کا مطلب ہے پناہ دینا۔ The sky harbored a final heaven for the stars، یعنی فیض یہ کہتا ہے کہ ہمیں پورا یقین تھا کہ ہمیں ایک نہ ایک دن منزل ضرور ملے گی اور ہم اس کو پا بھی لیں گے۔ We had no doubt that night's vagrant wave would stray towards the shore, that the heart rocked with sorrow would at last reach its port۔ اب یہاں پہ پوئٹ آپٹیمسٹک دکھائی دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ تاریک رات ایک نہ ایک دن ختم ہوگی، اور یہ جو ہمارا دل ہے جو غموں سے بھرا ہوا ہے، اسے ایک نہ ایک دن امان ضرور ملے گی۔ Friends, our blood shaped its own mysterious roads۔ یہاں پہ پوئٹ اپنے کنٹری مین کو مخاطب کر رہے ہیں۔ Our blood shaped its own mysterious roads مطلب یہ جو آزادی کی خواہش تھی یہ ہماری اپنی تھی۔ When hands tugged at our sleeves, enticing us to stay, and from wondrous chambers, sirens cried out with their beguiling arms, with their bare bodies۔ یہ ساری لائنز ان پریشانیوں، ان مصیبتوں کے متعلق ہیں جن کا سامنا لوگوں کو پارٹیشن کے بعد کرنا پڑا۔ Hands tugged at our sleeves مطلب کس طرح عزتوں کو لوٹا گیا۔ Enticing us to stay، لیکن پوئٹ کہتا ہے ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ پوئٹ کہتا ہے جو مرضی ہو جائے ہم اس صبح آزادی کو پا کر رہیں گے، اور یہی بات اگلی لائن میں بھی کہی گئی۔ Our eyes remained fixed on that beckoning dawn۔ beckoning dawn مطلب اشارہ کرتی ہوئی صبح، یعنی صبح ہمیں بلاتی ہے۔ Forever vivid in her muslins of transparent light، اور وہ کھچاؤ، وہ امید اس کی ٹرانسپیرنٹ لائٹ یعنی شفاف لائٹ میں ویوڈ ہوتا ہے، عیاں ہوتا ہے۔ Our blood was young, what could hold us back۔ یہاں پہ ریٹوریکل کویسچن دیا گیا ہے
पोइट्री में इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा ना में होता है। फैज़ परसुएट कर रहे हैं कि कोई चीज़ हमें किस तरह रोक सकती थी या रोक सकती है कि जब हम यंग थे, हम जवान थे। जवान से मतलब हमारी उम्मीदें जवान थीं। नाउ लिसन टू द टेरिबल रैम्पेंट लाई। अब सुनो इस बड़े खौफनाक झूठ को। लाइट हैज़ फॉरएवर बीन severed फ्रॉम द डार्क। Our feet, it is hurt, are now one with their goal. अब यहाँ पे फैज़ आज़ादी को रिडिक्यूल कर रहे हैं, यानी वो आज़ादी जो हमें मिली है। Light has forever been severed from the dark. इस लाइन का मतलब बड़ा आयरोनिकल है। मतलब पोइट कहता है कि अब लोग कहते हैं रोशनी को अंधेरे से जुदा कर दिया गया है, और ये भी कि अब लोग कहते हैं हम मंजिल पे पहुँच चुके हैं। लेकिन कौन सी मंजिल, कैसी मंजिल? See our leaders polish their manner clean of our suffering. अब यहाँ पे लीडर्स का क्रिटिक है, पॉलिटिशियंस का क्रिटिक है और डिक्टेटर्स का क्रिटिक है। फैज़ कहते हैं कि ये जो लोग हमें कहते हैं कि अब दस्तूर बदल चुका है, ये लोग किस दस्तूर की बात करते हैं? Indeed, we must confess only to bliss. We must surrender any utterance for the beloved. All yearning is outlawed. All yearning is outlawed का मतलब है कि हमें बातें नहीं चाहिए, हमें नारे नहीं सुनने। फैज़ कहता है हमें तो आज़ादी चाहिए थी, वो मिली नहीं। So all yearning is outlawed. But the heart, the eye, the yet deeper heart, still ablaze for the beloved. Their turmoil shines. लेकिन फैज़ कहते हैं अब भी हमारी आँख में, हमारे दिल में आज़ादी की उमंग बाकी है। Still ablaze for the beloved का मतलब है कि हमारा दिल आज भी आज़ादी के लिए धड़कता है। The word beloved is used for country, homeland and watan. In the lantern by the road, the flame is starred for news. Did the morning breeze ever come? अब यहाँ पे फिर rhetorical question है। So as I said earlier, इसका आंसर पोइट्री में हमेशा ना होता है। फैज़ पूछते हैं कि क्या बादे नसीम आई, तो इसका जवाब है नहीं, बादे नसीम नहीं आई। Where has it gone? नहीं आई तो फिर कहाँ चली गई? Night weighs us down. वही रात, वही अंधेरा, वही मुसीबतें, वही परेशानियाँ। It still weighs us down. वो रात जिसके लिए हमने उजाला मांगा था, वो रात तो ख़त्म ही नहीं हुई। Friends, come away from this false night, false light. यहाँ पे फैज़ अगेन परसुएट कर रहे हैं कि ये जो आज़ादी हमें दी गई है, ये आज़ादी नहीं है। Come away from this false light, इसका मतलब है इस रोशनी से बाहर आ जाओ, इस झूठी रोशनी से बाहर आ जाओ। Come, we must search for that promised dawn. आओ उस सुबह को ढूंढें, उस रोशनी को ढूंढें जो हमें चाहिए थी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।